أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. صدق اللہ العظیم. سورہ الفیل کی پہلی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ الفیل کا جو مقصد ہے وہ کفار مکہ کو وارننگ دینا ہے. کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا رہے تھے. آپ کو ساحر اور مجنون کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، شاعر کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کا واقعہ بیان فرما کر قریش مکہ کو وارننگ دی ہے کہ ہم نے کیسے ابرا کے لشکر کو، جو ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، ہم نے کیسے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا. اگر تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلاؤ گے، اللہ کی وحدانیت، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور یوم حساب کا انکار کرو گے، تو تمہیں بھی اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا؟ وہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے آئے تھے اور اللہ نے پرندوں کے لشکر بھیج کر انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا. تو اے قریش مکہ کے سرداروں، تمہاری کیا ویلیو ہے ابرا کے لشکر کے سامنے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا. جب اللہ ابرا جیسے اتنے مضبوط لشکر کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، جو اللہ کی وحدانیت کا انکاری تھا، تو اے قریش مکہ، اے قریش کے سرداروں، تمہیں نہیں برباد کر سکتا. تمہاری کیا حیثیت؟ اللہ سے دعا کر ہمیں سرکش اور باغی بندہ بننے سے اپنی پناہ عطا فرمائے. ایمان اور عمل صالح سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا فرمانبردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.